بریک کے بعد ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے، جو بقیہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جاوید بھائی مولانا صاحب، اگر ہمیں 4 رکعت نماز میں شک ہو کہ 3 پڑھی ہے یا 4، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں 3 و 4 میں اگر شک ہو تو چوتھی پہ بنا رکھی جائے، یعنی یہ سوچا جائے کہ میری چوتھی رکعت ہے، وہیں پر تشہد و سلام پڑھ کے نماز تمام کی جائے اور 2 رکعت نماز احتیاط جو ہے بیٹھ کر پڑھی جائے یا 1 رکعت کھڑے ہو کر۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا میں ظہر اور عصر کی مستحب نماز جو 8 رکعت کی ہوتی ہے، کیا وہ میں کم کر کے پڑھ سکتا ہوں، یعنی 8 رکعت کی جگہ 6 4 2 پڑھ سکتا ہوں؟ وہ جو مستحب نماز جن کے عدد بیان کیے گئے ہیں، مثلا اگر یہ مراد ان کی ہو نافلہ ظہر و عصر، جی تو نافلہ ظہر و عصر تو 8 ہی رکعت ہے۔ جی یوں اگر آپ ایسے کوئی نماز پڑھنا چاہیں 2 رکعت پڑھیے، 4 رکعت پڑھیے، 6 رکعت پڑھیے، بہتر ہے، لیکن نافلہ ظہر اگر ہوگی یا نافلہ عصر ہوگی تو 8 رکعت ہی ہے وہ۔ جی شکریہ آغا۔ مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال شادی کے رسموں سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شادی سے پہلے منگنی، پھر ہلدی، پھر مہندی کی رسم ضروری ہے؟ بغیر اس کے شادی یعنی ڈائریکٹ نکاح نہیں ہو سکتا؟ ان سب کا شریعت میں کوئی ذکر ہے؟ کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ عزم شریعت میں نکاح ہے اور اس نکاح کے لیے جو ہے وہ شدت کے ساتھ ہوگا نا، یہ چیزیں ہیں کلچرل ہوتی ہیں، جی ان میں سے 2-4 چیزیں چھوٹ جائے تو بہتر ہے۔ جی، ایک نکاح ہے اور ایک جو ہے مہر ہے۔ مہر وہ تو عقد کے لیے آپ کو ادا کرنا ہے، یعنی آپ بیوی کے مقروض ہیں، جی اگر جو ہے آپ اسے ادا نہیں کرتے تو یہ ذمے میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ توان بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، ہم ادا کر بھی سکتے ہیں، لیکن اسے سمجھتے نہیں، وہ آپ کی گردن پہ ایک واجب چیز ہے۔ آپ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی تو ادھار لیے ہیں، جی۔ قدرت ہے ادا کرنے کی اور آپ ادا نہیں کر رہے۔ السلام علیکم جناب۔ علیکم السلام۔ آئی وانٹ ٹو نو کہ کیا ہم اپنے مرحومین کی قبر پر وہ پتھر لگوا سکتے ہیں کہ جس پر قرآن شریف کی آیات لکھی ہوں، اور یا معلوم ہو کہ جب اس پر گزریں گے تو کیا صحیح ہوگا، صرف اس لیے کہ صاحب قبر کی مشکل آسان ہوں؟ میں آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کا مقلد ہوں۔ دیکھیے اس طرح کے پتھر پر اگر آپ آیات کندہ کرواتے ہیں اور قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو آپ زور دیجئے، فوکس کیجئے صاحب قبر پر پتھروں پر کندہ کرائی ہوئی آیات اپنی ایک تاثیر رکھتی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ وہ آیات، وہ سورے جو آپ پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھ کے انہیں اِسا کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ السلام۔ میری اب عمر ہو چلی ہے اور آج کل زیادہ بیمار رہتا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، اور میں دونوں کو اپنی پراپرٹی میں سے 50% لڑکا اور 50% اپنی لڑکی کو برابر بانٹنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ میرا عمل صحیح ہے؟ خلاف شریعت تو نہیں؟ پہلے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے ان کا کہ اپنی زندگی میں اگر یہ اپنے بیٹا بیٹی کو برابر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اپنی پراپرٹی ہبہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جب تک یہ زندہ ہیں ان کی ملکیت ہے، ان کا مال ہے، جی اس مال کو یہ باقاعدہ ہبہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ مرض جس میں اگر مبتلا ہو جائے آدمی، اسی مرض میں موت آ جائے، وصیت کر کے جاتا ہے، تو وہاں کے لیے کنڈیشن ہے کہ آپ کی وصیت 1/3 تک چلے گی۔ جی لیکن عام طریقے سے اگر آپ اپنی زندگی میں ہبہ کر رہے ہو یا کوئی اور کام کر رہے ہو تو یہ ہبہ کے مصداق میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ نے کھا کے کیک پر نظر دلا سکتے ہیں، لیکن کیک پر اتنی کریم لگی رہتی ہے کہ جس سے ہم کو لگتا ہے کہ نظر کی بے ادبی ہو رہی ہے، پلیٹ میں، اسپون میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی نظر اصل میں وہ آپ کی نیت سے ہوتی ہے، اور وہی نظر ہے، متعلق نظر آپ کی وہ نیت جو ہے جی وہ اہم ہونی چاہیے۔ پھر یہ چیزیں تو کھانے کی چیزیں اس طرح ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا کلین شیو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور جو لوگ کلین شیو کر کے نماز پڑھتے ہیں کیا ان کی نماز لائق قبول ہے یا حرام ہے؟
دو الگ مسئلے ہیں جی، دو الگ مسئلے ہیں. ایک آدمی جو ہے روزہ نہیں رکھتا لیکن نماز پڑھتا ہے جی، تو اس کی نماز تو اپنی جگہ صحیح ہے. جی. ایک آدمی نے اگر 14 رمضان کو روزہ نہیں رکھا لیکن 15 رمضان کو روزہ رکھا تو 15 رمضان کا روزہ جو ہے صحیح ہے. اب وہ کلین شیف ہونا وہ ایک حرمت ہے، حرام ہے، لیکن وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قبول ہے یا قبول نہیں ہے. وہ عام لوگوں کی طرح، ہم لوگوں کی طرح ہے، ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہماری یہ نماز قبول ہے یا قبول نہیں ہے. میں شاید یہ بات عرض کر دوں تو بہتر ہوگا کہ وہ لوگ جو تبلیغ نماز یا تبلیغ دین اس طرح کرتے ہیں وہ مناسب جگہ نہیں ہے. تبلیغ دین رحم ہمدردی سے ہوتی ہے، تانا و تشنی سے نہیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. میں اتر پردیش بھارت سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا غسل جمعہ فجر کی اذان سے پہلے کر سکتے ہیں؟ میں آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کا مقلد ہوں. غسل جمعہ کا وقت بعد از نماز فجر اور غروب تک ہے. جی. اگر اضطراری کوئی موقع آ جائے، مجھے لگے کہ میں جمعہ کو نہیں کر پاؤں گا، پانی نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم، تو آپ پنجشنبے کو اور جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اضطراری جی. السلام علیکم. علیکم السلام. I want to ask a question regarding a father who has done wasiyat to his kids not to meet some close relations after his death. What is the right decision in this regard? ان کا سوال اس کا ترجمہ کر دوں کہ ان کا سوال ہے کہ اگر کسی والد نے وصیت کی اپنی اولاد کو کہ اپنے بہت ہی قریبی رشتہ داروں سے ان کے مرنے کے بعد بھی رابطہ قائم نہیں رکھیں اور صلہ رحم نہ کریں، تو کیا یہ وصیت صحیح ہے؟ دیکھیے، صلہ رحم جو واجب ہے جی، وہاں پر ہمیں والد کی اطاعت ضروری نہیں ہے. جی، کیونکہ اطاعت والدین وہاں تک ضروری ہے جہاں تک کسی وجوب یا حرمت سے ٹکراؤ نہ ہو. جی. ہمارے والد اگر وصیت کر کے جائیں ایک عمل واجب کو چھوڑنے کی، جی، تو وہاں پر والد کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے. بچوں کو بھی سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسے اپنی بہن سے بات کریں، کیسے اپنے بھائی سے بات کریں. والد نے منع کی نہ کیجیے. والدین کی اطاعت کنڈیشن کے ساتھ ہے. جی. تنہا اطاعت جس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے وہ رسول اور آل رسول ہیں. اس کے علاوہ جو بھی اطاعت ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ ہے. والدین کی اطاعت اس وقت تک جب تک وہ وجوب و حرمت سے نہ ٹکرا لیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا صحت اور استطاعت رکھنے کے باوجود اس لیے شادی نہ کرے کہ اسے فیشن، آرام اور آزادی ختم ہو جائے گا اور اسے شوہر کا کہنا ماننا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں. جی دیکھیے، شادی ایک امر نیک ہے. حتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. لہٰذا اس سنت حسنہ کو ان بعض بیکار کی چیزوں کی وجہ سے چھوڑنا کہ میری آزادی ختم ہو جائے گی، مجھے کسی کی بات سننا پڑے گی. آج کے زمانے میں ایک بہترین جگہ آپ کا گھر ہے. خدا نہ کرے کہ ہم اس جس کو ہم کو کہتے ہیں گھر بنانا، ایک گھر آپ اینٹیں اور لوہے اور سیمنٹ سے بناتے ہیں، ایک گھر وہ جو رشتوں سے بنتا ہے وہ بڑا پیارا گھر ہوتا ہے. آج دھیرے دھیرے اس گھر کو، یہ اینٹوں کے گھر بڑے اچھے بن رہے ہیں لیکن وہ رشتوں کے گھر کی اہمیت بکھر رہی ہے. کوشش یہ کیا جائے یہ رشتوں کے گھر کا لطف الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے. جو چیزیں دین نے آپ کے لیے رکھی ہیں کہ یہ کریے، وہ کام آپ نہیں کرتے ہو تو زندگی کے ایک مرحلے پر پہنچ کر آپ پچھتاتے ہو، اس کا نقصان اٹھاتے ہو. کیونکہ یقین کر لیجئے کہ جس نے یہ تمام حکم دیے ہیں ہمیں اور آپ کو، وہ ہمارا رب ہے. رب جو پرورش کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ زندگی میں ہماری ضروریات کیا ہیں، کیا کیا چیزیں میری ترقی کی راہ میں ضروری ہیں، کون کون سی چیزیں مجھے ترقی سے دور کرتی ہیں. لہذا امر نکاح فقط شہوات جنسیہ کے لیے نہیں ہے، یہ رشتوں کا ایک بہترین گھر ہے. ان
چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسے بکھیریے نہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ سوائے فالتو کویشچن آنسر میں ٹائم برباد کیا جاتا ہے، یا ایسا کچھ کیوں نہیں بتاتے کہ اگر سائنس میں اچھی نالج چاہیے تو ان امام کے لیے یہ کتاب پڑھو، کامرس میں اچھی نالج چاہیے تو وہ کتاب پڑھو وغیرہ وغیرہ؟ اگر اس سوال سے کسی کو تکلیف ہوئی تو میں معافی چاہوں گا۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے سوال سے، آپ کے بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارے پروگرام مسائل زندگی کے علاوہ بھی اس تعلیمات کے سلسلے میں، ایڈوکیشن کے سلسلے میں کافی پروگرامز ہیں چینل ون پہ، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ غلط فہمی دور ہوگی، اور آپ اس طرح کے سوالات کیجئے تو ہم اس کے بھی جوابات دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے آغا؟ جی بس اتنا عرض کروں گا کہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں جی علوم آل محمد سے، جی بعض اوقات یہ ایک فکر ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جی کہ کیا لگا رکھا ہے آپ نے ان نجس اور پاک و حلال و حرام میں۔ جی یہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آتا کہ دین میں جو حلال و حرام ہے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بے شک جی۔ اور یہ فکر وہ میں عرض کروں کہ بعض مقامات پہ ملتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ ایک چوہا مثلاً 10 لیٹر تیل میں چلا جائے، کیا اس میں لگا رکھا ہے کہ یہ 10 لیٹر تیل ہمارا اس چوہے کے، دین اسی کو کہتے ہیں۔ جی لہٰذا ہمارے پاس بولنے کے لیے ہر مقام پہ چیزیں موجود ہیں، جی لیکن خود ہم اپنے امام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں کہ وہ حلال و حرام سے آگاہ ہوں، لہٰذا یہ پروگرام بہترین پروگرام حلال و حرام کے آگاہی کا ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے جو آپ نے خود بیان فرمائی کہ چینل ویل الحمدللہ ہر موضوع ہر ٹاپک پر یہاں پر پروگرام موجود ہیں، بعض پروفیسرز بعض جو ہے ڈاکٹرز آتے ہیں اور طرح طرح کے مختلف پروگرام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نماز وحشت پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ کیا ان میں سے 4 مرتبہ پوچھ چکا ہوں، برائے مہربانی جواب دیجیے۔ آپ نماز وحشت کا وہ جو بہترین طریقہ ہے کہ رکعت اول میں حمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اور رکعت دوم میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے مشہور ہے، اس کے بعد جب تمام ہو جائے تو آپ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبعث ثوابہا الی قبر فلاں ابن فلاں۔ بعض جگہ پر اور بھی ملتا ہے ایک طریقہ کہ 2 رکعت سورہ حمد پہلی رکعت میں، اور سورہ توحید 2 مرتبہ، پھر رکعت دوم میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر ہے، اور بعد کا وہی جملہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبعث ثوابہا الی قبر فلاں ابن فلاں۔ لہٰذا یہ دونوں طریقے ہیں، مشہور طریقہ وہی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں محمد بیلاپور سے جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے موبائل فون کے لاک سکرین یا ہوم سکرین پر دعا، آیات، امام کے روضے ایکسٹریکٹر کا فوٹو لگا سکتے ہیں؟ اکثر فون گر جاتا ہے جب اسکرین اور آن رہتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بوائز اسلام میں بالی آئی رنگ پہن سکتے ہیں یا صرف فیشن ہے یہ؟ دیکھیے اس سوال کے جواب کی میں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو یہ سونے کی نہ ہو۔ جی ایک مرحلہ یہ ہے کہ یہ سونے کی نہ ہو مرد کے لیے۔ ہاں مرد کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز جو قانون عام بن کر آ جائے گی وہ یہ کہ ہمارے ہاں دین میں اگر کوئی چیز مخصوص ہے عورتوں کی زینت سے جی تو اسے مرد نہیں پہن سکتا۔ جی اب اس بالی اور اس کا فیصلہ بھی آپ کا کلچر اور عرف کرے گا جی کہ یہ چیز اگر مخصوص ہے عورتوں کی زینت سے تو آپ نہیں پہن سکتے، لیکن اگر مخصوص نہیں، مشترک ہے، مرد و عورت دونوں پہنتے ہیں تو آپ پہنیے، کوئی حرج نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ ہمیں استغفار کا صحیح طریقہ بتا دیجیے۔ استغفار کا بہترین طریقہ میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اصل جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کریں، ندامت ہونی چاہیے، جی بعد میں نہ جانے کا مصمم ارادہ ہونا چاہیے۔ بے شک جی۔ اس پشیمانی کے ساتھ آئیے اور کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بے شک جی۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔
کیا تصویر کے سامنے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تصویر چاہے وہ کسی عالم کی ہی کیوں نہ ہو. تصویر کے سامنے نماز مکروہ ہے، جی. باطل نہیں ہوتی. لہذا اگر تصویر ہے کہیں پر، ایک پردے وغیرہ کو ایسے انتظام کر دیا جائے کہ وہ پردہ لگا دیا جائے تاکہ وہ تصویر چھپ جائے. شکریہ. مولانا صاحب جاوید بھائی کو میرا سلام. علیکم السلام. میں فیروز خان 7 رستہ ممبئی سے. میرا ایک سوال ہے، کیا ہم نماز وطر کے قنوت میں صرف ایک بار اللہم اغفر کہہ کر 40 مومنین کا نام لے سکتے ہیں؟ جی، کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتے ہیں. شکریہ. کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیا نیت کریں؟ بس یہی نیت کافی ہے کہ آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں اور حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو واجب سجدہ پر کون سی آیت پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، جب آپ آیات سجدہ پر، یعنی جہاں پر سجدہ واجب ہے، سورہ نجم آیت نمبر 62، سورہ علق آیت نمبر 19 اور سورہ سجدہ 15 اور سورہ فصلت 35، یہ آیات پہ جب آپ پہنچیں تو سجدہ واجب ہے. وہاں اگر آپ کوئی ذکر نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ صرف سجدے میں چلے جائیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے، مجھے غصہ بہت جلد آتا ہے، حالانکہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ ریئیکٹ نہ کروں، بٹ پھر اندر سے بہت غصہ آ جاتا ہے، کیا کروں؟ وہی وقت بہترین ہوتا ہے فیصلے کا. جی. کبھی کبھار ہم لوگ مرحلے سے گزر جانے کے بعد پچھتاتے ہیں. جس جگہ پر آپ موجود ہیں اس جگہ ہی پہ آپ سوچئے جی کہ یہ جو ریئیکٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں. جی. یہ ایک مرحلہ آپ کے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے. جی. دوسرا یہ کہ بعض مقامات پر ہے کہ غضب کی حالت جب آئے آپ پر جی. تو آپ سجدے میں چلے جائیے. جی. کیونکہ غضب کو روایات میں آگ سے تعبیر کیا گیا. جی. الغضب نارن، بے شک. غضب آگ ہے. آگ اگر کہیں ہو اور جل رہی ہو تو پہلا کام یہ کہ پانی ڈالیں. جی. تو روایات میں ہے کہ آپ وضو کر لیجئے. جی. وہ بھی نہیں کر سکتے، پانی بھی نہ ملے تو ایک مرحلہ اور ہے کہ مٹی ڈال دیجئے. جی. تو آپ سجدے میں بھی جا سکتے ہیں. جی. اس کے بعد بھی اگر کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے اگر ہم پھنس جائیں، نہ پانی ہو نہ مٹی ہو، تو آدمی کیا کرتا ہے، فرار کر جاتا ہے نا اس جگہ سے، کہ اب جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو بھاگ جائیں. تو غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک راستہ یہ ہے تو جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں سے ہٹ جائیے. یہ آسان طریقے ہیں جہاں آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب علیکم السلام. میرا سوال ہے، مولا اس چینل کو مولا کے صدقے میں دن رات اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، الہی آمین. اس چینل سے ہم نے بہت علم حاصل کیا ہے. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب فضہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کے ساتھ رہتی تھی، مدینے کے بعد ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا، کیا وجہ ہے؟ خوب اس بی بی سلام اللہ علیہ کا ذکر آیا ہے تو واقعاً آدمی ان کے شرف پر ناز کرتا ہے کہ سالہ سال اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور میں رہیں. بے شک جی. وہ گھر جو ہے معدن الرحمہ مختلف الملائکہ جو گھر ہے جی. وہاں کی مکی ہیں فضہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیزی کے صدقے میں. جی. اور اس قدر باوفا اور عظیم المرتبہ خاتون یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے شہادت پیغمبر کے بعد اہل بیت سے بے وفائی کی، لیکن اس خاتون نے ہر دور میں ہر وقت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ رہیں. چونکہ جناب فضہ سمجھتی تھی کہ نجات کا راستہ یہی ہے. بے شک. اور کربلا میں بھی، روایات میں کربلا میں بھی اس سخت مرحلے پر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم لوگ حضرت کے ساتھ آئے ہیں، لیکن جناب فضہ سلام اللہ علیہ کربلا کے دشت میں بھی موجود ہیں. اسارت کے وقت بھی جب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو اسیر بنایا گیا، اس وقت بھی جناب فضہ سلام اللہ علیہ ان تمام مرحلوں سے گزریں جن مظالم کو عصمت و طہارت کی شہزادیوں نے برداشت کیا. جناب فضہ نے بھی کنیزی کے فرائض انجام دیے. مدینے بھی آئیں. وہ جو ان کا سوال تھا کہ مدینے آنے کے بعد، میں نے بعض مقامات پہ دیکھا کہ مدینے آنے کے بعد جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ دوبارہ شام کو گئی ہیں
تو جناب فضہ ہمراہ تھی جی، وہاں تک جناب فضہ ہمراہ ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع، میں کبھی اس چیز کو نہیں کہتا کہ وفات واقع ہوئی ہے، شہادت جو محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ غم کربلا لیے ہوئے ہیں، یعنی حقیقت دیکھا جائے اس غم کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس مرحلے تک پہنچایا. لہذا جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی اس کے بعد بھی جناب فضہ زندہ تھیں، اور چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ گئی تھیں اور وہیں پر آپ بھی وفات پاتی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کی قبر اطہر شام میں موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سہم امام کسی سید غریب کو دے سکتے ہیں؟ سہم امام دینے کے لیے آپ کو مجتہد جامع الشرائط کی اجازت ضروری ہے یا ان کے وکلاء کی اجازت ضروری ہے. سہم سعادت اگر دینا چاہیں ان کو تو بغیر اجازت کے آپ دے سکتے ہیں، اور سعادت پر اگر اطمینان ہے. لیکن سہم امام کے لیے آپ کو خود اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ یہ سہم امام میں فلاں کو دوں یا نہیں دوں. یہاں سید و غیر سید فرق نہیں کرتا، آپ اجازت لے کر دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہم امام کے لیے ہم نے ایک ادارے سے پوچھا تو وہاں کام کرنے والے شخص نے کہا کہ ان کے پاس اجازت ہے، لیکن ہم نے جب کہا کہ دکھائیے تو وہ خاموش ہو گئے. ہم نے کسی سے ڈسکس کیا تو وہ ہم پہ غصہ ہو گئے، کیونکہ ادارہ ایک بڑے مولانا کا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ان مولانا پر شک کر رہے ہیں، آپ کو اجازت دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں وہاں دینا چاہیے سہم امام؟ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو آپ سہم امام ہرگز وہاں نہ دیجیے. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Is it allowed to recite دعا سماعت while a person is in the state of جنابت؟ جنابت کی حالت دعا سماعت کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ناگپور سے ہوں. میں اپنے میکے میں ہوں. میرے شوہر میرے میکے میں آتے نہیں. ہم کو ایک لڑکی بھی ہے، وہ بچی سے بھی ملنے نہیں آتے، تو میں کیا کروں؟ کال بھی نہیں کرتے. کوئی دعا بتا دیجئے جاوید بھائی. آگا بتائیں گے دعا. ایک چیز تو دعا ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ ہر ممکن کوشش کرتے رہیے. اپنے بزرگوں کو یہاں پر انوالو کیجئے، یہ بزرگ انوالو ہوں، یہ آئیں بات کریں شوہر سے. کبھی کبھار ہم صرف دعائیں بتا دیں، اس کے بعد آپ دعاؤں پر اعتماد. ہمارے یہاں دعائیں ہیں لیکن دعاؤں کے ساتھ آپ کی اپنے ارادے بھی بہت اہم ہوتے ہیں. دعا پڑھ کے کسی کا دسترخوان گھر میں نہیں لگتا، دعا پڑھ کر وہ جاتا ہے رزق حلال کی تلاش میں. لہذا آپ بھی اس رشتے کی بحالی کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں. بزرگ بھی آئیں، افراد آئیں، کچھ سلجھے ہوئے لوگ آئیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. دعا جو ہے وہ بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ 4 کل سوتے وقت اگر پڑھا جائے تو یہ جلب محبت شوہر کے لیے بہترین عمل. میرا نام سید حسن رضوی کشمیر سے ہوں. میرا سوال ہے کہ ہم ابلیس سے کیسے بچیں؟ بہترین راستہ ابلیس و شیطان سے بچنے کے لیے یاد خدا ہے. جس قدر آپ زندگی یاد خدا میں بسر کریں گے اتنا ہی شیطان سے آپ دور ہوں گے. یہاں خدا کی یاد اگر کم ہوئی تو گویا شیطان کا کنٹرول آپ کے اوپر بڑھ رہا ہے. یہ بہترین راستہ ہے. یعنی بس وہ چیزوں کی جانب آئیے جو یاد خدا تک آپ کو لائے. ان چیزوں کی جانب جتنا بڑھیں گے، یاد خدا جتنا زندگی میں آتا ہے، شیطان کا نفوذ اور شیطان کا رسوخ اور شیطان کا پاور آپ سے کم ہوتا ہے. جتنا خدا سے غافل ہوتے جائیں گے اتنا ولایت شیطان میں جاتے جائیں گے. لہذا ان کاموں کو انجام دیجئے جو آپ کو خدا یاد دے. بے شک. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ہم اپنے موبائل میں قرآن پاک کی کوئی بھی سورہ اور زیارت عاشورہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم نجاست کی حالت میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جی کوئی بھی حرج نہیں. موبائل میں سورہ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور وہ کراہت ہے کہ بعض اگر حالت حیض وغیرہ ہے تو وہ صورت عزائم جو ہیں ان کا پڑھنا ممنوع ہے. بعض قرآن کی آیتیں جو اس مرحلے کی کہ 7 آیت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، اس طرح کی باتیں. لیکن اس طرح جو زیارات روایات عموماً انسان پاک حالت میں پڑھے کیونکہ یہ معنویت ہے. لیکن اگر کبھی کبھار سرے سے اپنے آپ کو اس برکت سے دور نہ کرے تو موبائل سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. آگے بڑھتے ہیں ہم اور اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. علیکم السلام. میں فاروقی بول رہا ہوں دہلی سے.
میں دوسرے فرقے سے ہوں. My question is that what is the difference between madi and mani in both ghusl janabat? Janabat is compulsory. Ghusl janabat is compulsory. What's difference between madi and mani? How can we differentiate? منی اور مزی میں کیا فرق ہے یہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیے مزی جو وہ پانی جو شہوت کی وجہ سے خارج ہوتا ہے جی لیکن منی نہیں ہے جی یہ پاک ہے. جی بعض پانی جو ہوتا ہے وہ منی کے بعد نکلتا ہے جی اسے وضی کہتے ہیں. جی غسل جنابت جو آپ کے لیے ہے وہ منی کے بعد ہے. جی یہ مزی آپ کے لیے پاک ہے. جی لہذا اگرچہ شہوت کے ساتھ ملاعبہ کرنے کی صورت میں جی یہ پانی نکلا ہے لیکن منی کی خصوصیات اگر نہیں ہے یہ پانی جو ہے پاک. جناب مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. کفن کے خمس کے بارے میں میرے 3 سوال ہیں. کفن کے علاوہ جو الگ خرچ ہوتا ہے قبر تخت کاٹن کافور وغیرہ سب پہ خمس ہوتا ہے یا صرف کفن پر؟ دیکھیے اگر میت کے مال سے خمس نہیں نکالا ہے جی یعنی مال مخمس نہیں ہے جی اور اسی کے مال سے یہ چیزیں کا آپ کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایک آدمی دوسرا آ کے کر رہا ہے جی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک مطلب میت ہی کا چھوڑا ہوا مال آپ اس سے کریں تو اس کو خمس ضروری ہے. جی شکریہ. اور جب یہ شرط کے ساتھ کہ اس مال سے خمس نکلا ہوا نہ نہ ہو. جی دوسرا سوال کیا اس خمس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا؟ جی جس طرح ہم خمس کو ہم سہم سعادات اور سہم امام میں تقسیم کرتے ہیں. تیسرا سوال جب ہم منی ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا یہ خمس کی رقم ہے یا الگ رقم؟ وضاحت فرمائیں. آپ جب یہ رقم ٹرانسفر کرتے ہیں چینل ون کو سہم امام کی تو آپ وضاحت فرما دیں ٹیلی فون کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے کہ یہ سہم امام ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ڈونیٹ کرتے رہیے یہ چینل آپ ہی کا ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. اکثر جب ہم سوال کرتے ہیں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہمارا جواب کب آئے گا یا سلیکٹ ہوگا بھی یا نہیں. ہم سے مس ہو گیا ایپیسوڈ. اگر ہمارا سوال ایپیسوڈ کے لیے سلیکٹ ہوا ہے تو اس شخص کو میسیج یا واٹس ایپ پہ انفارمیشن کر دیجئے. یہ دیکھیے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کا سوال رد نہیں کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہر سوال ہم لیتے ہیں لیکن اس میں کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے. لیکن کبھی آپ سے ایپیسوڈ مس ہو گیا یا سوال آپ کا تاخیر سے آیا تو یہ جتنے ایپیسوڈ ہیں سب یوٹیوب پہ موجود ہیں. آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آپ کا سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. حیدرآباد تلنگانہ سے سوال ہے. مجھے غصہ بہت آتا ہے اس کے لیے ابھی آپ نے جواب بتایا. جی عرض کیا کہ غصے کے وقت غصے کے نتائج کے بارے میں رزلٹ کے بارے میں اگر سوچے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر کہ اس کے بعد ہوگا کیا. جی پھر اس کے بعد اپنی جگہوں کو چینج کرنا وضو کرنا سجدے میں جانا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے غصے کو کنٹرول میں کر سکتے. السلام علیکم. علیکم السلام. گوگل پے نمبر سینڈ کر دیں ہم کو خمس دینا ہے. آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے اور اسی پہ آپ بھیج سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سلام. علیکم السلام. امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور کریں گے تو اس وقت کیا ٹیکنالوجی اپنا دم توڑ چکی ہوگی؟ یہ امام زمانہ ابھی سے زیادہ زمانہ اپ گریڈ ہو چکا ہوگا. دیکھیے سوال کا مقصد کیا ہے میں ان کی خدمت میں عرض کروں. اگر آپ بات ان اسلحوں کی کر رہے ہیں جی جو اس دنیا میں پھیلائے گئے ہیں جو امن کی واقعاً مخالفت ہے. جی حضرت جب ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ جلد از جلد ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی وظائف اور ذمہ داریوں میں سے ایک اہم وظیفہ جس کا تمام انبیاء کو انتظار ہے کہ اس دنیا کو عدل و قسط سے پر کر دیں گے انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے جس دنیا میں عدالت کی حکومت ہو جس دنیا میں ظلم نہ ہو بربریت نہ ہو پھر اس دنیا میں اسلحوں کی ضرورت نہیں ہے. جی اسلحوں کی ضرورت خاص کر اس دنیا میں پڑتی ہے جس دنیا میں ظلم و تشدد ہو. جی اگر اس دنیا سے ظلم و تشدد ختم ہو جائے ایک ایسا شخص آ جائے جو دنیا کو عدل و قسط سے پر کر دے تو اصلاً اسلحوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی کو شاید تعبیر کیا گیا ہے کہ بھیڑ اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پئیں. جی یہ ایک مرحلہ ہو گیا. جہاں تک بات ٹیکنالوجی کی ہے کہ آج جتنا ہم ان وسائل میں آگے بڑھیں یہ ہونا چاہیے. جی دین نے کبھی بھی ترقیات کی مخالفت نہیں کیا ہے. حتیٰ یہاں تک میں عرض کروں کہ جتنا علم اب تک آیا یہ 2 حرف ہیں.
جی ابھی بہت سے حروف جو 27 حروف پورے ہیں جی وہ باقی ہیں. بے شک وہ حضرت حجت کے ذریعے ان کا جلوہ ہوگا اور وہ دکھائی دیں گے. لہٰذا بھی اس دنیا کو کتنا آگے بڑھنا ہے یہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے. بے شک. دوسری طرف سے قرآن مجید بھی صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر اہل زمین جو ہے صاحبان ایمان ہو جائیں، تقوی حاصل کر لیں، تو ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکات نازل کریں گے. تو یہ تمام چیزیں، حتیٰ یہ خود ایک بہترین ٹاپک ہے کہ گفتگو کیا جائے آثار و برکات امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بعد الظہور. بہت بہت شکریہ آقا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. حجت الاسلام کا مشکور ہیں، تشریف لائے. 800 ایپیسوڈ ہمارے مکمل ہونے جا رہے ہیں. اپنے سوالات، اپنے خیالات، اپنے تاثرات جلد از جلد روانہ کیجیے. آقا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بھی آپ کے شکر گزار. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.